اس دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے تو اللہ کے سامنے روئیے. آپ غور کیجئے گا قرآن میں جو آیات سجدہ آتی ہیں اکثر و بیشتر ان آیات کے اندر آپ کو رونے کا ایسنس ملتا ہے. سورہ مریم میں آتا ہے جو آیت سجدہ آتی ہے وَيَفِرُّونَ فِي الْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خُرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. جب ان کے سامنے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں جھک جاتے ہیں اور روتے ہیں. ایک مرتبہ یہی تلاوت یہی آیت تلاوت ہوئی جماعت میں حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے. حضرت عمر نے سجدہ کیا اور پوری جماعت نے سجدہ کیا. جب نماز مکمل ہو گئی تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ ہم سب نے سجدہ کیا اور ہم نے آیت پڑھی جس میں رونے کا ذکر تھا لیکن ہم میں سے کوئی رویا نہیں. اس کا مطلب ہے ہمارے دلوں کے اندر سختی آنا شروع ہو گئی ہے. اور یہ حضرت عمر کا دور ہے جب صحابہ موجود ہیں. ان کو بھی اپنے دل کی سختی کا ڈر ہوتا تھا. ہم نہیں مانیں گے کہ ہمارے دل سخت ہیں. ہمارے دل سخت ہیں, ہو جاتے ہیں, یا یوں کہہ لیجیے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں, نو ڈاؤٹ. جو اس وقت اللہ کے کلام کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اس کا دل نرم ہے. لیکن بیک ٹو اسکوائر ون, 2 دن گزریں گے, 4 دن گزریں گے, اور عید کے 3 دن جو گزرتے ہیں وہ تو ایسے لگتا ہے کہ ساری نیکی اور تقوی کو اپنے ساتھ بہا کے کہیں لے جاتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ عید آئے اور ہم اپنے تقوی کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیں. اللہ ہمیں اپنی خوشیوں کو کنٹرولڈ وے میں اللہ کی فرما برداری کے ساتھ انجوائے کرنے کی اور سیلیبریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسکالرز کہتے ہیں کہ سجدہ انسان کی فزیکل ہمبلنس شو کرتا ہے. آپ کا جسم جھکتا ہے نا, آپ اپنی ایک ہمبلنس عاجزی اللہ کے سامنے شو کرتے ہیں. اور انسان کا رونا اس کی ایموشنل ہمبلنس شو کرتا ہے کہ اس کا دل بھی اس کے جسم کے ساتھ سنکرنائزڈ ہے. میرا جسم صرف جو ہے وہ اللہ کے سامنے اٹھک بیٹھک نہ کر رہا ہو بلکہ میرا دل بھی اللہ کے ساتھ اٹیچڈ ہو. حضرت ابو بکر کا ٹائٹل تھا البکا, بہت زیادہ رونے والے, بہت زیادہ رونے والے. حضرت ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ جب مکی دور تھا اور ایک وقت آیا کہ ابو بکر کو قریش نے منع کر دیا کہ یہ پبلک میں قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے, اس لیے کہ ابو بکر جب تلاوت کرتے تھے تو تلاوت کرتے میں اتنا روتے تھے کہ جو آس پاس عورتیں, بچے اور جو نیک دل انسان ہوتے تھے ان کو ایک دم سے فیلنگز آتی تھیں اور وہ اسلام کی طرف آنا شروع ہو جاتے تھے. تو قریش نے منع کر دیا کہ اب ابو بکر پبلک میں تلاوت نہیں کریں گے. حضرت ابو بکر نے کیا کیا, اپنے گھر کے صحن کی دیواریں گرا دیں اور اپنے صحن میں بیٹھ کے تلاوت کیا کرتے تھے. اور جب اپنے صحن میں بیٹھ کے تلاوت کرتے تھے, اب آپ کے اور میرے جیسے ماحول نہیں تھے, نہ گاڑی, نہ موٹر سائیکل, نہ بس, نہ ٹرک, نہ ٹینکر, نہ ٹرالی, نہ کچھ بھی نہیں, کوئی نوائز پولوشن نہیں, کچھ بھی نہیں آس پاس. اور اس کے بعد خاموشی, اور دوپہر کی گرمی میں جب وہ تلاوت کیا کرتے تھے تو سب گھروں میں آوازیں جاتی تھیں اور ہر ایک کے کانوں میں ہیڈ فون تھوڑی لگے ہوتے تھے. پیور لوگ, کلوز ٹو نیچر. ابو بکر تلاوت کرتے تھے اپنے گھر کے صحن میں اور روتے جاتے تھے, تلاوت کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے, اور آس پاس لوگ آ کر بیٹھ کے سننا شروع کر دیا کرتے تھے اور وہ بھی روتے جاتے تھے, اور ان میں سے کئی لوگ اسلام لے آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کے پاس یمن سے ایک گروپ آیا مسلمان ہونے کے لیے. ان کو قرآن کی تلاوت سنائی گئی اور انہوں نے جب قرآن کی تلاوت سننے شروع کی اس گروپ نے فوراً رونا شروع کر دیا. ابو بکر نے کہا ہَكَذَا كُنَّا قَبْلُ أَن قَسَتْ قُلُوبُنَا, ہم بھی پہلے ایسے ہی تھے, ہم قرآن سنتے تھے اور روتے تھے, ہم قرآن سنتے تھے اور روتے تھے. اب کیا ہوا, ہم یوز ٹو ہو گئے, ہم اتنا قرآن سنتے ہیں اور رونا نہیں آتا. جہنم کی آیتیں آ رہی ہوتی ہیں اور رونا نہیں آتا. حساب کتاب کی سختی کا وقت ڈسکرائب ہو رہا ہوتا ہے اور رونا نہیں آتا. بعض اوقات تراویح میں ہم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ذہن میں کیا آ رہا ہوتا ہے, گھر جا کے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تب پتہ چلتا ہے اچھا امام صاحب رکوع میں چلے گئے, قرآن سنے. اور کیوں نہیں اٹینشن ہوتی ہے ہماری, اس لیے کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. جب ایک ایک لفظ سمجھ آئے گا تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کی آنکھ آنسو نہ بہائے. وہ زبان جو قرآن کی تلاوت کرے وہ زبان کا امپیکٹ دل پر جاتا ہے, دل کا امپیکٹ آنکھ پر آتا ہے. آنکھ آنسو بہاتی ہے تو اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت میں انسان فزیکلی سجدے میں جھک جاتا ہے. اللہ کے سامنے روئیں, معافی مانگیں اپنے گناہوں کی,
قرآن پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ نے کیا پڑھا ہے. زیادہ تر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زبان ہمارے ایموشنز کی ترجمان ہوتی ہے. آپ جب خوش ہوتی ہیں تو آپ کی زبان خوشی کا اظہار کرتی ہے. آپ جب اداس ہوتی ہیں تو آپ کی زبان اداسی کا اظہار کرتی ہے. جب آپ غصہ کرتی ہیں تو آپ کی زبان غصے کا اظہار کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ کرتی ہے. اس موقع پہ روک لیا کریں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کچھ ایکسپریشنز میں اتنی خوش ہوں میں بتا نہیں سکتی، کہتے ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات انسان کے ایموشنز کمپلیٹلی آرٹیکولیٹ نہیں ہو پاتے زبان سے. تو جب انسان قرآن سمجھتا ہے، اس کے دل میں جو جذبات آتے ہیں اس جذبات کی وجہ سے وہ اظہار نہیں کر پاتا، تو آنکھیں سپورٹ کرتی ہیں ایموشنز کے اظہار میں، اور پھر اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت سے آنکھیں روتی ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں معمولی سا رزلٹ آنا ہوتا ہے. آپ کے بچوں کا جب CIA کا ایگزامز کے رزلٹ آتا ہے کیمبرج کا، تو ہارٹ بیٹ کتنی تیز ہو جاتی ہے. بعض اوقات بچے کہتے ہیں مجھے لگ رہا ہے میرا دل میرے منہ سے باہر آ جائے گا. اور لٹرلی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت تیز آپ کا دل دھڑکتا ہے، آپ کو لٹرلی اپنا ہر ہارٹ بیٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے. حالانکہ اگر جسٹ تھنک فار اے مومنٹ، اگر آپ، اللہ نہ کرے آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے کیمبرج کے ایگزامز میں کامیابی دے، اگر کوئی فیل ہو جاتا ہے، کسی کا جو ہے وہ یو آتا ہے نا، اللہ نہ کرے، اگر کسی کا یو آتا ہے، چلے سب سے کوئی فیل ہو گیا، تو کوئی اس کو فیل ہونے پر جلا تو نہیں دیتا، آگ میں تو نہیں پھینک دیتا، اس کو برن تو نہیں کر دیتا. دل ہمارے پھر بھی کیسے دھڑک رہے ہوتے ہیں، خوف سے، ایکسائٹمنٹ سے. قیامت کے دن بھی تو رزلٹ آؤٹ ہوگا، کچھ لوگ پاس ہوں گے، کچھ لوگ فیل ہوں گے، اور وہاں جو لوگ فیل ہوں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ وہاں کوئی گلے نہیں لگائے گا فیل ہونے والوں کو، وہاں پر ڈائریکٹ آگ میں ڈال دیا جائے گا. تو ہمیں یاد نہیں آتا، ہمارا دل بالکل قسوۃ القلب کا شکار ہو چکا، دل کی سختی آ گئی ہمارے اندر، ہمیں یاد نہیں آتا کہ وہ وقت ہمارے اوپر آنے والا ہے. تو ذکر اللہ فادت عینا، ایسے اللہ کا ذکر کرنا تنہائی میں کہ آنکھیں آنسو بہائیں، اللہ کے سامنے روئے. اللہ کے خوف سے رونے کے ورچوز، ایک حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ انسان کو 2 مرتبہ خوف کا شکار نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اجمع لعبدی، میں نے اپنے بندے کے لیے کمبائن نہیں کیا امنین، 2 امن، او خوفین، یا 2 فیلنگز آف فیئر. ان خافنی فی الدنیا، اگر اس نے دنیا میں میرا خوف رکھا میں آخرت میں اس کو سیکیور رکھوں گا. کیمبرج کا رزلٹ ڈراتا ہے، جہنم کی آگ نہیں ڈراتی، حساب کتاب کا خوف نہیں ڈراتا. اور اللہ نے کہا ہے میں اپنے بندے کو 2 مرتبہ نہیں آزماؤں گا خوف سے. جو بندہ دنیا میں خوف رکھے گا اللہ اس کو آخرت میں سیکیور رکھے گا. اور اگر دنیا میں انسان اللہ کا خوف اتار کر پھینک دے گا، پلیز سنیں اس کو، اور تمام بچیاں سنیں، اپنی فرینڈز کو بھی یہ باتیں جا کر بتائیں. جو آ گئی ہیں ان کا کام ہے آگے پہنچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں حج کے کہا تھا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے جس کو جو سمجھ آتی ہے، چاہے ایک سٹیٹمنٹ، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. وہاں سارے جو تھے اسکالر صحابہ نہیں کھڑے ہوئے تھے، وہاں نئے مسلمان بھی کھڑے ہوئے تھے. جس کے پاس علم آتا جائے 1 لائنر 2 لائنر 1 پیراگراف جا کر بتا دیجئے، بتائیے اپنے دوستوں کو. یہ وقت آنے والا ہے جس نے دنیا میں اللہ کے خوف کو اتار کر پھینک دیا، اللہ فرماتا ہے خوفت فی الآخرہ، میں اس کو آخرت میں خوف زدہ کروں گا. اور جس کو اللہ خوف زدہ کرے گا اس کو کوئی امن، سکون اور راحت نہیں مل سکتا. اللہ ہمیں اس خوف زدگی سے بچائے. ایک روایت میں آتا ہے عینانی لن تمسہ النار، 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی. اور ایک نریشن میں اس کے الفاظ آتے ہیں 2 آنکھیں جہنم کی آگ کو کبھی نہیں دیکھیں گی. اور یہ کون سی 2 آنکھیں ہیں؟ آپ نے فرمایا عینا بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے روتی ہے. اگر آپ اس پورا رمضان اب تک اللہ کے خوف سے نہیں روئی ہیں، کمرہ بند کریں، جائے نماز بچھائیں،
اکیلے میں اللہ سے معافی مانگے. وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے گی اللہ اس کو جہنم کی آگ ٹچ نہیں کرے گا، وہ آگ سے بچا لیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے اگر اللہ کے خوف سے نکلنے والا آنسو مکھی کے سر کے برابر بھی ہو. مکھی کا سر کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، تو چھوٹا سا ٹینی ٹائنی، شاید کالی مرچ کے سائز کے برابر کا چھوٹا سا ہوتا ہے نا. آخری دفعہ کتنی طاق راتیں گزر گئیں؟ 3 گزر گئیں. کتنی طاق راتوں میں آنکھ سے آنسو نکلا اللہ کے خوف سے. ہاں ماں نے موبائل چھین لیا ہو تو آنسو نکلا ہو، وہ آنسو اس میں نہیں کاؤنٹ ہو رہا. ابا نے فرینڈ کے گھر نہیں جانے دیا اور آنسو نکلا، وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہو رہا. ایگزامز ختم ہوئے تھے اور اماں نے جو تھا وہ ہینگ آؤٹ کرنے نہیں جانے دیا، ان آنسوؤں کی بات نہیں ہو رہی. روتے تو سب ہیں، کچھ دنیا کے لیے روتے ہیں، کچھ اللہ کے لیے روتے ہیں. جو دنیا کے لیے روتا رہتا ہے وہ آخرت میں بھی روئے گا. جو اللہ کے لیے دنیا میں روئے گا وہ آخرت میں اللہ کی بشارتوں کو اور ریوارڈز کو انجوائے کرے گا. گمراہیوں کی رات میں نور